جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہارون رشید صاحب کو ظاہر ہے آپ جانتے ہوں گے، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ان کا کوئی 40-50 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کے تعلقات بھی ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ تو بڑے قریبی رہے، آج کل بھی ہیں یا نہیں مجھے اس کا پتہ نہیں، لیکن وہ کافی ان کے قریب رہے. ان کے سیاستدانوں سے بھی تعلقات ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. تو انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک بات کی، اور آج کل ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ منسلک ہیں اور اپنے پروگرام میں انہوں نے بات کی. تو بات تو ہے بہت لمبی کی انہوں نے، لیکن مجھے کسی نے ان کا 1 منٹ کا تقریباً کوئی کلپ بھیجا، وہ ذرا سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان کے خلاف جو منصوبہ ہے، مگر مجھے معلوم ہے ویل پلیس سورس ہے، آنےسٹ ہے. سورس کیا ہوتا ہے؟ جو ویل پلیسڈ ہو، آنےسٹ ہو، گپ شپ نہ کرتا ہو. تو اس نے مجھے بتایا ہارون صاحب حسین ہارون کو وزیر اعظم بنانے کا منصوبہ ہے، جو اقوام متحدہ میں سفیر رہے ہیں پاکستان. حسین ہارون صاحب جی آپ خیال میں لطیفے سنا رہا ہوں؟ نہیں، آپ جتنے تسلی اور آرام سے چیزیں بتا رہے ہیں تو تسلی سورسز ٹھیک ہے نا. ایک دن عارف نظامی صاحب نے خبر دی تھی کہ حکومت برطرف ہو جائے گی کل بے نظیر کی، تو ساری دنیا کہتی تھی یہ کیا بات ہے، مگر برطرف ہو گئی نا. کوشش کرے کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ 1 ارب ملک اس میں شامل ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سا ملک ہے. پچھلے دنوں اس کے سفیر عمران خان سے ملے اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بھائی ہیں اور یہ ہیں، اور ڈیمیج ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا خیال اس وقت ہم کہہ رہے تھے یار کیوں اس نے بیان دے دیا شاہ محمود نے، مگر ظاہر ہے حکومت کے پاس اطلاعات تھی نا کہ بھئی خرابی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. چین کے ساتھ نہ جائے پاکستان، سی پیک اول تو ہو نہیں ہو تو برائے نام محدود ہو. اچھا، اب یہ جو بات آپ نے سنی، ڈیفینیٹلی یہ بڑی الارمنگ ہے، بڑی خطرناک ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی منصوبہ ہے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ٹاپل کر دی جائے، اس کو ختم کر کے، تو آپ ایک ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کو لائی جائے، اور ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ میں جس کو انہوں نے نام بھی لے لیا بلکہ کہ حسین ہارون صاحب کہ جی جو پاکستان کے UN میں پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتے رہے، کہ ان کو جو ہے وزیر اعظم بنایا جائے، یہ ایک منصوبہ ہے. اچھا، یہ کلپ چونکہ اس میں اس قسم کی بات تھی تو اور یہ چونکہ میں نے سنی نہیں، یہ بات ان کی آئی ڈونٹ نو کیسے اگنور ہوئی، یا بہت زیادہ لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں کہ اس کے متعلق بات وہ کیا کر رہے ہیں. تو مجھے پھر میں نے اس پروگرام کو دیکھا، اس میں انہوں نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ ان کا یہ کہنا ہے، ان کے بقول ایک تو وہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے سورس کے بارے میں پورا ٹرسٹ شو کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے سورس کے اوپر 200% ٹرسٹ ہے کہ جی وہ ریلائبل سورس ہے. تو اینی ہاؤ بینگ اے جرنلسٹ، آپ کسی دوسرے جرنلسٹ کے سورس کو کوشچن نہیں کر سکتے، بیکاز ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن ہو کسی سورس کے ذریعے، اور ضروری نہیں ہے کہ جی وہی سورس کسی دوسرے کو اویلیبل ہو، تو وہ آپ کوشچن کر نہیں سکتے. تو اس میں جو میں نے بات پھر وہ جو کر رہے تھے اس میں یہ تھا کہ امریکہ کی سرپرستی میں، مطلب امریکہ کی سرپرستی میں یہ منصوبہ بنایا گیا ہے، اور اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹا کے تو آپ یہی ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ یہاں پہ لائی جائے. اور اس کے لیے نام انہوں نے ایز پرائم منسٹر انہوں نے کہا، فائنل انہوں نے کر لیا ہے کہ وہ ہیں حسین عبداللہ صاحب. تو یہ اب ان کی جو بات ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جو منصوبہ ہے اس کو PMLN اور نواز شریف صاحب کی بھی تائید حاصل ہے. انہوں نے مبینہ طور پہ اوپر میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی تائید حاصل ہے. اور پھر اس کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں NGOs کو میسولی کافی تعداد میں، مطلب ہے کہ جو NGOs ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا تاکہ ایک گراؤنڈ بنایا جائے اور یہ گورنمنٹ ختم کر کے تو ٹیکنوکریٹس کی وہی والی گورنمنٹ لائی جائے. تو اس میں انہوں نے یہ بھی بلکہ کہا کہ ریاستی اداروں کے بارے میں بات کی کہ ان کو بھی کوشش کی جائے گی. لیکن یہ سب بات کرتے ہوئے پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی اصل ان کو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جب آخر میں جا کے انہوں نے تجزیہ دیا اپنا، ظاہر ہے پھر میں بھی آپ کو اپنا تجزیہ دوں گا اس کے اوپر، کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اہم بات یہ ہے کہ جی اس کو
پاکستان کی عوام نہیں مانے گی. ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اس قسم کا منصوبہ جو ہے اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج بھی کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گی. اور منصوبہ ظاہر ہے لیکن وہ کہتے ہیں اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ جو بات ہے اب ظاہر ہے آپ چیزوں کو کراس چیک کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جس نے بھیجا تو انہوں نے مجھے یہی بھیجا کہ جی یہ ایک انفارمیشن ہے اور ان کا بقول کہ جی اپیرنٹلی ظاہر ہے ایک یعنی کہ لگتا ہے کہ شاید بہت سے لوگوں کو لگتا ہو کہ اسپیکولیشن ہے, لیکن مہربانی کر کے آپ تھوڑا سا اگر اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن کر دیں, اپنے سورسز سے چیک کر لیں. تو مجھے تو خیر نہیں اس کی کنفرمیشن نہیں ملی, لیکن میرا اپنا جو تجزیہ ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو کوئی اس قسم کا, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کوئی اس قسم کا کوئی خطرہ ہے یا کوئی اس قسم کا منصوبہ کسی بھی لحاظ سے کامیاب ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ظاہر ہے پی ڈی ایم اپوزیشن ہے, سب سے بڑا خطرہ وہاں سے ہونا چاہیے, لیکن پی ڈی ایم آلریڈی آپ کو پتا ہے کافی اس میں ویکننگ ہو چکی ہے. ڈویژنز چونکہ بہت زیادہ ہیں ان کے اندر, ان کی اپروچز بالکل ڈفرینٹ ہو چکی ہیں, اسٹریٹجیز ان کی بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی. تو ان حالات میں اور پھر یہ کہ جو تھریٹ تھا, جو ریئل تھریٹ تھا ان بلاک ریزگنیشن کا, وہ آلریڈی اٹ از آلموسٹ رولڈ آؤٹ. اور باقی صرف مارچ کرتے ہیں انہوں نے, آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کے سامنے بھی آ کے دھرنا دے دیا, اس سے کیا نکلا اس سے مجھے نہیں پتا کتنا پریشرائز ہوا, یا ان کے اس پریشر کے اوپر جو 6 سال سے فیصلہ نہیں کیا, جو غلط بات ہے, فورن فنڈنگ کے کیس میں ان کو جلد فیصلہ کر لینا چاہیے تھا, نہیں کیا. تو کیا اب الیکشن کمیشن فوری فیصلہ کرے گا کہ نہیں؟ اتنا انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن, حالانکہ کاغذوں کے اوپر کانسٹیٹیوشنلی لیگلی وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن آئی ڈاؤٹ کہ وہ اس قسم کی بات انڈیپینڈنٹلی کر سکتا ہے. سو ایک تو یہ بات, اور پھر اب لانگ مارچ بھی کر لیں, جس طرح میرا یہی خیال ہے کہ لانگ مارچ بھی اگر کر لیتے ہیں, اور وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہی ڈیفینیٹلی ہوگا, تو لانگ مارچ اگر 126 دن کا پی ٹی آئی کا, اور جو کہ جس کو مبینہ طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اہم کرداروں کی بھی حمایت حاصل تھی, تو اس کے باوجود اگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو یہ لانگ مارچ کیسے کامیاب ہوگا جس کو یقینی طور کے اوپر کم از کم اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں ہے. تو ایسے حالات میں میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کو کوئی اس قسم کا خطرہ ہے, اور کوئی اس قسم کا منصوبہ اگر اس قسم کا واقعی کوئی منصوبہ ہے تو کامیاب ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ خطرہ ہے تو اپنی پرفارمنس سے ہے. ہی نیڈ ٹو پرفارم اور ہی نیڈس ٹو پرفارم. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ خود عمران خان صاحب نے کہا کہ جی 2.5 سال گزر گئے, اور باقی ان کے منسٹرز نے بھی کہا کہ ہماری کیا پرفارمنس رہی, اور پھر انہوں نے بلکہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار منسٹرز کی طرف سے اور پرائم منسٹر کی طرف سے بھی ہوا, اور انہوں نے کہا کہ اب ہم منسٹرز کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں گے, اور جو کام صحیح نہیں کر رہا ان کو نکالیں گے بھی. تو ان حالات میں آپ دیکھیں کہ جب اس قسم کے حالات چل رہے ہوں تو میرا خیال ہے کہ جی اور جو 2.5 سال ہم نے پیچھے دیکھا, تو خطرہ ہے اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو, تو وہ ان کی اپنی پرفارمنس سے خطرہ ہے, ان کی اپنے رویے سے خطرہ ہو سکتا ہے. ادروائز ان کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے میرا. اور باقی اس قسم کے منصوبے, آئی ڈونٹ نو, منصوبے تو بہت سے بنتے ہوں گے, انڈیا بھی بڑے منصوبے بنا رہا ہوگا, یہاں تو ساری دنیا بناتی ہے منصوبے لیکن اس قسم کا منصوبہ میری بھی ذاتی رائے یہی ہے کہ اگر کہیں ایگزسٹ کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اٹ ول نیور سکسیڈ, اور اس کو سکسیڈ ہونا بھی نہیں چاہیے. تو باقی میرا یہ ہے کہ جو میں نے لاسٹ کیبنٹ میٹنگ کی بات کی کہ ناٹ لاسٹ کیبنٹ میٹنگ بلکہ کچھ دن پہلے جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی جس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, منسٹرز کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, تو اس کے بعد ایک چیز ویسے میں نے دیکھی ہے کہ دیکھیں سول سروس ریفارمز کے اوپر مطلب ہے کہ بریفنگ ہوئی, پھر وہ آ کے پریس کو بھی بتایا کہ کس قسم کے ریفارمز کیے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ سول سروس ریفارمز کے متعلق بہت اہم بات یہ ہوگی کہ
بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم سمیت وزراء سمیت کسی بھی سیاستدان کا کوئی حق نہیں کہ وہ ان کی پرسنل مینجمنٹ کے جو معاملات ہیں کہ کس کو کہاں لگانا ہے، کس کی پوسٹنگ کہاں کرنی ہے، کس کو پروموشن دینی ہے، کون کس کی کہاں پہ ٹریننگ ہونی ہے، جس طرح فوج میں ملٹری سیکرٹریز برانچ کرتی ہے اور اس پہ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو باقی جو ریفارمز ہیں وہ سیکنڈری ان کی حیثیت ہے. اصل ریفارم یہ ہے کہ سول سروس کے جو میٹرز ہیں ان سے آپ بالکل اپنے آپ کو نکال دیں اور یہ کام صرف اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا کر دیں کہ وہ ملٹری سیکرٹریز برانچ کی طرح کام کر کے تو بیوروکریسی کو ٹھیک کرے. یہ میرا مشورہ ہے گورنمنٹ کو. اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا اچھا کام کیا جو گورنمنٹ نے جو گزشتہ روز جس کی اناؤنسمنٹ ہوئی وہ یہ ہے، اور اگر ایسے کام کرے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آدھو بجلی چلے مہنگی ہو گئی، یہ غلط ہے، وہ ان کی پالیسیز تھیں یا فیڈرل یا پریویس گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں، لیکن اینی ہاؤ سرکولر ڈیٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے، اس کو یہ قابو نہیں کر سکے، جو تھا اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا جو چھوڑ کے گئے تھے پی ایم ایل این. تو اس میں جو اصل مسئلہ ہے کہ جی جو ریکوریز جو لائن لاسز ہیں، لوگ چوری کرتے ہیں بجلی، وہ اس چیز کے اوپر قابو نہیں ہو پا رہا، تو یہ سارے کا سارا مسئلہ شفٹ ہو رہا ہے اور بجلی مہنگی ہو گئی. یہ ایک خیر نیگیٹو چیز ہے، لیکن جو اچھا کام کل جو ہوا وہ یہ تھا کہ جب کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اس کے ورثاء کے تعین کے لیے آپ کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ ایک مقدمہ عام طور پہ بھائی بہن کے اوپر، اور یہ سب ویسے ہی جاری قسم کا مقدمہ ہوتا ہے، اور اس مقدمے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدالت فیصلہ کر دے کہ جی ورثاء کون سے ہیں جو شخص فوت ہوا ہے، تاکہ ان میں جائیداد کی تقسیم جو بھی اسلامی طریقہ اس لحاظ سے ہو جائے. تو اس کے بارے میں بہت عرصے سے سوچا جا رہا تھا جی کہ جی یہ تو کام نادرا کو کرنا چاہیے اور نادرا کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دینا چاہیے، بیکاز ان کے پاس فیملی ٹری ہر قسم کی ڈیٹیلز موجود ہیں، تمام لوگوں کے شناختی کارڈ، کون والد والدہ بچے، ہر قسم کی ڈیٹیل موجود ہیں. تو وہاں پہ تو نادرا کو کر دینا چاہیے، اور یہ کئی سالوں سے یہ چیز سوچی جا رہی تھی. مجھے یاد ہے کہ نواز شریف کی گورنمنٹ میں بھی یہی پروپوزل تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کی جا سکی، اور اب یہ آ کے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا جو بہت اچھا فیصلہ ہے. اور اس سے ایک طرف تو عام لوگوں کو بڑی آسانی ہوگی کہ ود ان 15 days آپ کا یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ والا مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری طرف کورٹس کے اوپر بہت بڑا برڈن ہے، اور مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ شاید اراؤنڈ 30% جو کیسز کورٹ میں ہیں وہ وراثت کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ برڈن ختم ہوگا تو جوڈیشری کم از کم اپنے فیصلے، یہ برڈن ختم ہو، اور جو دوسرے ان کے فیصلے ہیں وہ جلدی کریں، اور اس کے اوپر بھی بلکہ حکومت کو کام کرنا چاہیے. تو اس طرح کے کام جو لوگوں سے جن کا تعلق ہے، جو لوگوں کی زندگیوں کو آسانی دے، جو لوگوں کی جو سروس ڈیلیوری میں بہتر کرے، جو لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرے، اس قسم کے جو فیصلے ہیں اور اس قسم کے فیصلوں پر امپلیمنٹیشن وہ چیز ہوگی جو سب سے زیادہ گورنمنٹ کو اسٹرینتھ دے گی. اور اس قسم کے منصوبے ہوں یا ایون جو بھی پھر اپوزیشن کر لے تو ایسے تو گورنمنٹ کو کم از کم کوئی تھریٹ نہیں ہوگا. تھریٹ صرف خود اپنا گورنمنٹ کو اپنی طرف سے ہے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.